تو جو رات کی نماز ہے، دا نائٹ پریئر، قیام اللیل، تہجد، یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء نے لیا. مجددین نے اس پر ٹائم انویسٹ کیا. وہ مجددین جنہوں نے ہیومینٹی کو بدل کے رکھ دیا اور چینج کیا اور اسلام کو ریوائیو کیا، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس کا وقت نکالا. It is one of the chiefs of all techniques to revive our iman. It is a way to restore the broken hearts. And it is a way to have a deep and strong relation with the Lord of heavens and the earth. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑے کمال طریقے سے ہمیں عطا کیا. یعنی ہماری جو روٹینز ڈیولپ کی اس تہجد کے لیے، وہ رمضان سے شروع کی. اور رمضان میں ایک ہمارا ایسا اسکیجول ڈیولپ کیا کہ جس میں ایک عجیب سی ہمت ہوتی ہے انسان کے جسم میں، اور وہ کر پاتا ہے جو باقی سال کے کچھ مہینے نہیں کر پاتا. اور وہ پہلی رمضان سے ہی شروع ہو کے آخری رمضان تک جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اٹ از مینٹ ٹو لاسٹ اے بٹ لانگر. اٹ از مینٹ ٹو لاسٹ فار دا نیکسٹ 11 months. بٹ ہوتا یہ ہے کہ ایز سون ایز رمضان لیوز us, we leave this special prayer, the night prayer. It is an act which was an introduction to an-nubuwah, to the prophethood. This act is a paradise on earth. It is a gift from Allah Jalla Jalalul Malik to the humanity. Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کی بیسس پہ ہم اس پورے لیکچر کو بیس کریں گے اور اس کو کھولیں گے. فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر قیام اللیل کرنا، یعنی قیام اللیل کو اختیار کرو، قیام اللیل کو پکڑو، تھام کے رکھو. علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو تھام کے رکھو. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، بے شک جان لو کہ یہ جو تمہارے سے پہلے پائس پریڈیسیسرز گزرے، نیک لوگ گزرے، یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان کا رویہ تھا، یہ ان کا کام کرنے والا تھا. وَقُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کے پاس جانے کا، اس سے ریلیشن شپ بلڈنگ کا ذریعہ ہے. وَمَنْحَاتُ عَنِ الْإِثْمِ، اور یہ گناہوں سے روکتا ہے. وَتَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے. وَمَطْرَدُ الدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور یہ جسم سے بیماریوں کو نکال کے پھینک ڈالتا ہے، یعنی جسم کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے. اینڈ I try to memorize this hadith from Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or we'll break it down. The first sentence was فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ یہ تمہارے سے پچھلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ان کا رواج تھا، ان کی لائف کا ایک اسکیجول تھا. وہ اس کو اپنی لائف کا ایک مینڈیٹری پارٹ بنایا کرتے تھے. اور آپ جتنے سلف صالحین کو دیکھیں پچھلے، آپ امامین کو دیکھ لیں، آپ علماء کو دیکھ لیں، آپ اولیاء کو دیکھ لیں، اور اولیاء میں سے سب سے بہترین اولیاء اصحاب رسول ہیں، اور صالحین میں سے سب سے بہترین جو صالح انسان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابھی یہ نبوت کا آغاز ہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیسری ہی صورت میں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ چوتھی صورت ہے، میجورٹی آف دا اسکالرز، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. ابھی اقرا نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. دوسری صورت یا ایہا المدثر نازل ہوئی ہے، اور تیسری صورت
میجورٹی آف اسکالرس کا اوپینین یا ایھا المزمل نازل ہوئی، اور اب وحی کی شروعات ہے، اور اب ایک بڑا مشن دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ بڑے مشن کے لیے تیار ہوں، آپ قیام اللیل کو اپنے پہ لازم پکڑ لیں. قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل یعنی رات کو قیام کریں، الا قلیلا ایکسپٹ تھوڑی رات آرام کر لیں، لیکن رات کو آپ قیام کریں، یعنی میجورٹی آف دا پورشن آف دا نائٹ پرے. اور پھر اللہ نے تخفیف کیا، کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کو آدھی رات کو قیام کریں، اب انقص منہ قلیلا یعنی اس میں پلس مائنس کچھ کریں. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نصف سے یا تو تھوڑی کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور یا اسے تھوڑی سی زیادہ کر لیں. اور قرآن کو کس طرح پڑھیں؟ ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ، ایک ایک لفظ کو ادا کر کے پڑھیں. کیوں؟ یہ آپ نے کیوں کرنا ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پہ بہت بھاری کلام نازل کرنے لگے ہیں، آپ پہ بہت بھاری برڈن ڈالنے لگے ہیں، آپ پہ بہت بھاری ذمہ داری ڈالنے لگے ہیں. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ انا ارسلنا علیک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو ہم نے عالمین کے لیے تیار کیا ہے، آپ صرف انسانوں اور جنات کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے نبی بن کے بھیجے گئے ہیں. کیونکہ بے شک ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، کہ رات کا اٹھنا، رات کو قیام کرنا نفس کو کچلنے کے لیے، نفس کو سبلائم کرنے کے لیے، نفس کو اپنے تابع کرنے کے لیے، نفس کو گرائنڈ کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے اور ٹیم کرنے کے لیے بہت کافی ہے. وہ اقوى مقیلا، اور بات کرنے میں سب سے بہترین ہے، یعنی اٹ ول میک یو اسپیک اسٹریٹ ورڈز، وہ آپ کی اسپیچ کو بہتر کرے گا، آپ کے الفاظ میں تاثیر کو ڈیولپ کرے گا، and you will speak right words. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی صادق الامین تھے. یہ میسج اللہ تعالیٰ انفیکٹ ہم لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی کے کیا کام تھے؟ یعنی وہ کیا کام کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سارا دن ہی دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں یا نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اور لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اور گارڈ کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور مدینہ کی ریاست بلڈ اپ کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اللہ کا ذکر کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور علیحدہ ہو جائیں، سولیٹیوڈ اختیار کر لیں، اللہ کے ہو کے رہ جائیں. ان لک فی النہار سبحا، سبحا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سین باہا مینز ٹو سویم، رائٹ؟ سبح ٹو سویم. اور اگر ہم کوئی بھی آپ جرنی دیکھ لیں، ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، وی کین پارک دا کار آن دا لیفٹ اینڈ ٹیک اے ریسٹ، رائٹ؟ ہم بائک پہ جا رہے ہیں، وی کین اسٹاپ. ہم چل رہے ہیں، وی کین اسٹاپ. بٹ وین یو آر سوئمنگ یو کی ناٹ اسٹاپ. اسٹاپنگ ڈیورنگ سوئمنگ مینز ڈیتھ، یو آر ڈراؤننگ. تو اللہ کے نبی کے دن میں کام کس طرح ہے کہ ہی کی ناٹ اسٹاپ، یعنی اتنی محنت بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی رات کا قیام کرنا ہے، آدھی رات کا قیام، یا اس سے تھوڑا زیادہ یا اس سے تھوڑا کم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ رب العالمین جو مشرق اور مغرب کے رب ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کو اپنا دوست بنائے، اسی کو اپنا کارساز بنائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی صورت میں، یعنی سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیسری صورت تقریباً نازل ہوئی، رائٹ؟ امیجن اور کتنا پورشن آف دا قرآن نازل ہوا ہوگا، بہت تھوڑا پورشن آف دا قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کیا پڑھتے ہوں گے؟ انہی آیات کو بار 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 پڑھتے ہوں گے، اور اپنے رب کو ان آیات سے یاد کرتے ہوں گے، اور کھڑے ہو کے اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے رب کو بناتے ہوں گے اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہوں گے. بیکاز سولیٹیوڈ از اے پلیس ویئر جینیسز لیو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سولیٹیوڈ میں اکثر ٹائم گزارا کرتے تھے، اینڈ لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ از دا بیسٹ ٹائم فار سولیٹیوڈ. اللہ تعالیٰ خود سورہ مزمل میں کہتے ہیں کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ 2/3 آف دا نائٹ، یعنی رات کو 3 حصے کریں تو 2 حصے رات کے قیام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ لیس دین دیٹ، کچھ لوگ آدھی رات کا قیام کرتے ہیں، کچھ لوگ 1/3 آف دا نائٹ، یعنی جو آپ کے ساتھ ہیں.
یعنی ابھی دین کا آغاز ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کا ڈیڈیکیشن لیول، ان کا تزکیہ لیول کیا ہے کہ وہ لوگ اٹھ کے قیام میں شروع ہو گئے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا، ان کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ گیسٹ بن کے آیا. آپ نے کہا کہ تم میرے پاس رہو، میں تمہیں لیٹ می الاؤ یو ٹو ہوسٹ، الاؤ می ٹو ہوسٹ یو. اینڈ ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف حدیث، ہی واز اے طالب العلم آف حدیث. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رات کو اس کے لیے جو بندوبست کیا سونے کا، اس میں ساتھ پانی کا ایک مٹکا بھی رکھ دیا کہ قیام اللیل کے لیے ضرورت پڑے گی. اور جب صبح اٹھے اور اس نے یعنی فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو وہ جگہ سے ہلا ہوا ہی نہیں تھا. اٹ واز ایٹ اٹس پلیس، اور پانی اس میں سے استعمال نہیں ہوا تھا. تو کہتے ہیں سبحان اللہ، he was amazed, he said سبحان اللہ، طالب الحدیث لا یکون ورد من اللیل، یہ طالب الحدیث ہے جو کہ رات کو اٹھ کے قرآن کا ورد نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور قیام اللیل نہیں پڑھتا. It was very عجیب for him. How is it possible that a person is طالب الحدیث لا يكون ورد من الليل and he doesn't pray at night? And I say to myself and you guys is, we call ourselves practicing Muslims and we don't wake up for night prayer. ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھتے. ہم نے اپنے چہرے پہ داڑھی سے سجائی ہوئی ہے اور ٹخنوں سے 5 اوپر کیے ہوئے ہیں، اینڈ وی سے وی لو اسلام بٹ وی نیور پرے ایٹ نائٹ. سسٹرز ہیں ابایا اور ماشاءاللہ حجاب اور دین کی یعنی طلاب العلم، اور کوئی تفسیر پڑھا ہے، کوئی حدیث پڑھا ہے، کوئی کسی طرح سے دینی کام انگیجڈ ہے، کوئی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، اینڈ وی ڈونٹ پرے ایٹ نائٹ. دس از عجیب اللہ. How is it possible that a person who loves Allah and His Messenger does not wake up for night prayer? And a person who remembers the squeeze of the grave. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں قبر نے دبانا ہے، ہمیں معلوم ہے اور یقین ہے کہ ہم نے ملک الموت کا چہرہ دیکھنا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اس دن ہم نے حاضری دینی ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب، نہ بھی اس پہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا، نہ کوئی کرٹن ہوگا، 1 to 1 اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اینڈ وی ڈونٹ پرے قیام اللیل. اور دوسری چیز قربت للہ تعالی، اللہ سے قریب ہونے کا راستہ. یو نو واٹ، a shortcut to the pleasure of Allah and the bounties and the rahmah of Allah is Qiyamul Layl. A door which opens only at night is Qiyamul Layl. A shortcut and a staircase to Allah subhanahu wa ta'ala is in the last third of the night. وہ لوگ کیسے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی جو پہلو ہیں، ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستر سے نہیں لگتی زیادہ. They sleep very less. ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں اور الگ رہتی ہیں، اور وہ اپنے رب کو منانے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں، اور وہ رب کو پکارتے ہیں خوف سے کہ یا رب جہنم کا خوف، قبر کے سکویز کرنے کا خوف، قبر میں اندھیرے کا خوف، پلسرات کا خوف، قنطرہ کا خوف، اپنے گناہوں کے اندھیروں کا خوف، وطمع، اور رب سے مغفرت کی رحمت کی امید، اللہ کی جنتوں کی امید، اللہ کی بخشش کی امید، اور اللہ کے نبی سے ملنے کی امید، اور حوض کوثر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پینے کی امید، اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنے کی امید، اور جو رزق دیا گیا انہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں جو یہ رب کے لیے اتنی سیکریفائز کرتے ہیں، رب نے کیا دینا ہے ان کو؟ تو رب بھی کہتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون. تو کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے، اور ان کو دیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ، وائی دی ریوارڈ از ہڈن، بیکاز دنیا کی زندگی میں بھی وہ بڑے چھپ کے، رات کو کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، وہ چھپ کے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے ریوارڈ کو بھی لوگوں سے چھپا لیا اور بتایا ہی نہیں.
قرآن میں بتایا ہی نہیں کہ ان کو ریوارڈ کا کیا دیا جائے گا، اور صرف کہہ دیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کچھ کیا نفس کون جانے ان کا ریوارڈ کیا ہوگا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، یعنی ان کے دل کے سرور کا باعث ہوگا، اور ان کو جو لذت اس کو دیکھنے سے نصیب ہوگی، امیجن ٹیسٹ کرنے سے اور پانے سے کتنی ہوگی کہ صرف دیکھنے سے ہی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو جس طرح میرے وہ بندے، میرے خاص بندے رات کو اٹھ کے رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے، تو ان کی آنکھوں کو میں آج ٹھنڈا کروں گا ان کو ریوارڈز دکھا کے، اور جس طرح ان کے اعمال کو کسی نے نہیں دیکھا، اس طرح سے ہم ان کے جو ریوارڈز ہم نے تیار کیے ہم نے وہ بھی کسی کو نہیں بتائے، وہ انہی کو میں دوں گا جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ، کچھ تو پتہ ہوگا ہمیں، کچھ تو ہم جانیں کہ ملے گا کیا، کوئی تو ہنٹ ہو۔ جی ہمیں ہنٹس ملتی ہیں، ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا، بے شک جنت میں ایک غرف یعنی ایک خیمہ ہے۔ ہم جب خیمہ کا نام سنتے ہیں ہمیں کیا ذہن میں آتا ہے؟ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، فقال ابو مالک العشری یا رسول اللہ لمن ہی یا رسول اللہ، وہ کن کے لیے ہوگا؟ قال لمن اطعب الکلام واطعم طعام وصلى باللیل والناس نیام۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک ٹینٹ ہے، یعنی ایک خیمہ ہے، اور وہ خیمہ کیسا ہے کہ جس کے باہر سے اندر نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر سے باہر نظر آ رہا ہے۔ وہ خیمہ تو ہے لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، کرسٹل کلیئر ہے، وہ پتہ نہیں کس کرسٹل سے بنا ہے، کس چیز سے، واللہ تعالی اعلم، کیونکہ الجنہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل نے اس کا گمان نہیں کیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اس کو۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ کن کے لیے ہوگا؟ کہا جو اپنی بات میں نرم ہے، لمن اطعب الکلام، جو اپنی گفتگو میں نرم ہے، دوسروں کو ویئرڈ فیل نہیں کرواتے ہیں، دوسروں کو ٹونٹ نہیں کرتے، پیپل they don't feel awkward in their presence، اپنی باتوں سے ان کو ٹونٹ نہیں کرتے یا پنچ نہیں کرتے یا ان کو سائڈ سے نا ہنٹ نہیں کرتے کہ تم تو ایسے بندے ہو۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں۔ اور انڈر لائن اسٹیٹمنٹ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور وہ راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جب لوگ انسان سو رہے ہوتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ کی میں نے کہا کہ تم یہ 4 کام کر لو، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تدخل الجنت بالسلام۔ تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو رشتہ داروں سے، اور رات کو نہ اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی جن سے محبت کرتے ہیں، جن کی طرح اسمائل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ who are these lucky people یا رسول اللہ؟ who are these lucky people جن کو رب دیکھ کے مسکرائے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک، میں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ یہ ہے، جس کی خوبصورت بیوی ہوئی، یعنی the one he loves her or she loves his husband، یعنی اسپاؤز اس کا بہت خوبصورت ہوا، کمفرٹیبل بیڈ ہوا جس پر آرام سے سو سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اٹھتا ہے، اپنی ڈیزائر کو چھوڑتا ہے اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اینجل سے کہتے ہیں کہ he could have slept، یعنی وہ چاہتا تو سوتا رہتا، آرام کرتا رہتا، اس کی خوبصورت بیوی ہے اور کمفرٹیبل بیڈ ہے، لیکن he left his desires and he stood up for my sake۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس پہ اسمائل بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیجن the blessed person جس کو رب دیکھ کے مسکرائے۔ اچھا سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور یہ بنتا بھی ہے کہ تو ہاں بھائی کیا ہوگا اگر رب دیکھ کے مسکرائے؟ تو مطلب کیا بنتا ہے؟ What happens when اللہ سبحانہ وتعالیٰ sees a person and smiles؟ ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ مسند احمد میں
امام احمد نے اپنی اس حدیث کو لے کے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبْ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ. اللہ اکبر. رب جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دینا دنیا کی زندگی میں تو اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن. پھر اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم. کہ رب اگر جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دے اس دنیا کی زندگی میں تو پھر اس کا حساب نہیں ہے. پھر وہ جنت میں وی آئی پی لین سینٹر ہوگا. پھر وہ جنت میں اس سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کام کیا یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ ہی ول انٹر جنت فرام دا بیک ڈور. جو جنت کے جو قیامت کے دن کے ٹارچرز ہیں, جو لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, سورج ایک میل پہ ہوگا, لا یحزنہم فزع الاکبر, کہ ان پہ یہ سب جو ہے نا یہ سب کیٹاسٹرفی اور یہ مصیبتیں ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. اولئک لہم الامن, وہ امن میں ہوں گے, وہ سکون میں ہوں گے. تو قربۃ اللہ تعالی, اللہ سے قریب ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو, اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تكون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعة فکن. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اپنے رب کے وہ اس پورشن میں ہوتا ہے رات کے, یعنی لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ, فی جوف اللیل الآخر او آخر. جو شخص اللہ کی کا استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کر سکے, فکن, تو وہ لازمی کرے. اس کو چاہیے کہ اس اپرچونٹی کو کبھی مس نہ کرے, کیونکہ یہ قربۃ اللہ تعالی, یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, when I was coming to this lecture and I was thinking کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, کب کون سا ایسے مومنٹ ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے, اپنے رب سے, اپنے مالک سے, اپنے پیدا کرنے والے سے, فاطر السماوات والارض سے, بدیع السماوات والارض سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو وہ پتہ ہے کون سا مومنٹ ہے؟ دیٹ از دا مومنٹ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تہجد کے ٹائم پہ. یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء, کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. اور دوسری یہ حدیث بھی آگے کہ اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر, کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں. Now we know from the principles of عقیدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثم استوى علی العرش, عرش پہ مستوی ہیں, اور ان کا علم جو ہے فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے. I hope this every Muslim knows about it. اور اللہ رب العالمین اپنے علم سے ہر جگہ پہ موجود ہیں, یعنی he knows each and everything. He knows ہم تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے. ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى, الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے, ٹھیک ہے. بٹ a person is closer to Allah subhanahu wa ta'ala when Allah subhanahu wa ta'ala physically comes to the first heaven, and that person is at the lowest of his posture, جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. This is the moment کہ اللہ بھی پہلے آسمان پہ اور انسان بھی سجدے میں ہے, کہ جب انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور یہ قیام اللیل کا ٹائم ہے, تو اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں, بیکاز تہجد نیور فیلز اینی ون. دعا made at tahajjud is like an arrow which never skips its target. یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے, مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑھی, تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور تیسری چیز وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ, کہ یہ وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے. وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ, اور گناہوں کو دھونے کا باعث بن جاتا ہے. So if your past scares you, tahajjud is for you.
If you want to leave a sin, وَتَكْفِيرُ لِلسَّيِّئَاتِ, if you are attracted towards women, if you are addicted to drug, یا porn addiction ہے, یا کوئی پرٹیکولر سن ہے, یا کوئی سیکریٹ سن ہے جس میں آپ انوالوڈ ہیں, چاہے آؤٹ ورڈ ہے یا انورڈ ہے یا پبلک ہے یا سیکریٹ ہے, دس تہجد پریئر از فار یو. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرُ لِلسَّيِّئَاتِ, کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے اور یہ خطا کاروں کو, جو لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا, ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. سو بات کیا ہے کہ جو لائف کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے, اس کو آنریبل ہو, وہ سکسیسفل ہو, اور ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں. تو کیا کریں؟ قیام اللیل کی نماز پڑھیں اور لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. And this is an honor Allah will publicize even if you don't want it. اللہ لوگوں میں اس کو پھیلا دیں گے. اگر کوئی شخص قیام اللیل پڑھتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے اور اس کو آنر اور تکریم بخشیں گے. یہ اللہ کا ایک اصول ہے. as we see stars in the sky, کہ وہ چمک رہے ہیں, لائک وائز جو آسمان کے فرشتے ہیں, جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں, وہ اس زمین پہ بھی کچھ سٹارز دیکھتے ہیں. اور وہ سٹارز کیا ہیں؟ جن گھروں میں قیام اللیل کی نماز پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفرت قدماہ او حتی تتفتر قدماہ, جب تک آپ قیام اللیل پڑھتے تھے جب تک کہ آپ کے قدم جو ہے نا سویل کر جاتے اور پھٹ جاتے, کریکس پڑ جاتے ہیں ان میں. تو میں انہیں کہتی فقلت له لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا رسول اللہ, آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں, اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں, جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ. جس گھر میں 3 مہینے کے لیے آگ نہیں جل رہی, اور اشد بلاء عن الانبیاء, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی پہ سب سے زیادہ آئیں. جس شخص نے جنازے اپنے اولاد کے اٹھائے ہوں, جس شخص کی ایک ہی زندگی میں ان کی بیگم بیوی محبوب خدیجۃ الکبریٰ چلی گئیں, اور ان کی بیک بون جو ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے ان کے چچا چلے گئے, اور اس کو عام الحزن کہتے ہیں. جس شخص کی زندگی میں ان کی قوم والوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا اور ان کو گھاس اور چمڑے کھانے پہ مجبور کر دیا, جس شخص کو اپنے پیارے وطن سے اور شہر سے مکہ سے نکال کے ہجرت کرنی پڑی ہو, وہ شخص تھا افلا اکون عبدا شکورا, کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے تو ہمیں مزید عطا کریں گے, لیکن تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. ہاؤ مچ شوڈ بی ریسائٹ, کتنی تلاوت کریں قرآن کی؟ تو اللہ کے نبی نے ہمیں گائیڈ کر دیا اور کہا کہ تم میں سے جو شخص رات میں کھڑا ہوتا ہے یعنی قیام اللیل کے لیے اور 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو غافلین میں سے نکال دیا جائے گا, اس کو غافلین کی لسٹ میں سے نہیں لکھا جائے گا. ہی از ناٹ فرام دا نیگلیجنٹ. جو شخص 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے ہی از ریڈن فرام دا ڈیووٹ ورشپرز, جو کہ عابد ہیں, اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹڈ ورشپرز ہیں. اور جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھا جائے گا, یعنی those who gather the قنطار. اب واللہ اعلم what قنطار is. So when we go to Arabic language and we see some of the opinions, one of them says کہ it is 4000 gold dinars, کہ as if اگر جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کر رہا ہے وہ ہر رات کو 4000 سونے کے سکے جمع کر رہا ہے اپنے لیے. And others say کہ it is huge and unknown amount of money. And others say کہ it is a bull's skin worth of gold, کہ جتنی ایک بل کی سکن ہوتی ہے worth of gold اتنا وہ کما کے لے جاتا ہے. لیکن الطبرانی
امام طبرانی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی موجم میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ قنطار کیا ہے، اور فرمایا القنطار خیر من الدنیا وما فیہا. قنطرین نہیں، one singular قنطار. One قنطار is خیر من الدنیا وما فیہا. It is better than this world and everything it contains. And these people are written from the مقنطرین. ایک اور کوشچن آ سکتا ہے کہ مائی میمورائزیشن از ویک، مجھے تو قرآن میں سے کچھ یاد ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہتے ہیں فقرؤ ما تیسر من القرآن، پڑھیں جتنا آپ کو آسانی سے پڑھا لگ جاتا ہے. ایون اٹ از سورہ اخلاص. سورہ اخلاص اٹ از 1/3 آف دا قرآن یو ریسائٹنگ. عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ اپنے اسٹوڈنٹس کے پاس گئے تو ان کو ایڈوائز کیا اور کہا کہ قیام اللیل نہ چھوڑا کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھا کرو اس میں. اور پھر مثال دیتے ہوئے کہا کہ یعنی تھوڑا مینس کہ 1/3 آف دا قرآن پڑھ لیا کرو. They were shocked and say کہ یار عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر کہ 1/3 of the Quran it is too much. He said کہ recite سورہ اخلاص inshallah. It is 1/3 of the Quran. Even question is, even you tried to wake up for tahajjud and you overslept, you dozed off, you couldn't wake up, پھر کیا بنا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یعنی تیاری کر کے مینز وضو کر کے رات کو سوتا ہے اس نیت کے ساتھ الارم لگاتا ہے، یعنی میں اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور وہ اپنا پورا پلان کرتا ہے بٹ ہی ڈوز آف، ہی couldn't wake up for تہجد. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنے کیئرنگ ہیں، اتنے مرسیفل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس رات کے قیام اللیل کا اجر لکھ دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا سونا جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے اور وہ ریوارڈ ملتا رہتا ہے. وہ انسان سو رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا جو ہے نا ثواب لکھے جا رہے ہیں. Why he was a person who used to pray, he was a person who intended to pray as well, and he was a person جو کہ سنسیئر تھا اور قیام اللیل کے لیے واقعی میں اس کی نیت تھی. لیکن وہ آپ کے میں اتنا نہیں تھا کہ ہر رات ہی قیام اللیل کی نیت کرتا اور ہر رات ہی نہیں اٹھ سکتا. this is strange. تو ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ those who never experienced the pleasure of crying and the pleasure of standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala cannot experience missing it. کہ جو شخص ہے نا کہ ہم تو مس ہی نہیں کرتے، یعنی we never miss praying قیام اللیل and it is a paradise on this earth. It is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ آپ کے اور میرے گناہوں کی وجہ سے ہم ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہاؤ کین وی ایکسپیرینس اٹ وین وی ہیونٹ ایکسپیرینس دا پلیجر آف repenting on our sins and crying in front of Allah subhanahu wa ta'ala when no one is watching us, and Allah Rabbul Alameen is on the first heaven and we are in the sajda and we are closest to Rabbul Alameen. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رات کو تہجد کی نماز کو پڑھا کریں، نفل کو، ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے. یعنی مقام محمود از اے پلیس ویئر جنہ، اٹس اے ٹاپ آف جنہ اینڈ نو ون ول گیٹ اٹ ایکسیپٹ ون پرسن اینڈ اٹس ون پلیس. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحیح حدیث میں کہ مجھے امید ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا. تو جو شخص میرے لیے ہر اذان کے بعد دعا کرے گا مقام محمود کی تو میں اس کے لیے شفاعت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ. اینڈ دیٹ مقام محمود اس کا جو نام ہے اس جنت کا، وہ اس کا نام ہے الوسیلہ. اور ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو جگہ ہے وسیلہ وہ عطا کر دیں. اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ تہجد کی نماز ہے یا پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود تک پہنچا دیں. اینڈ سم علماء سے ڈفرینٹ تھنگس کہ مقام محمود وہ ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا محمد قم ارفع رأسک واشفع تشفع، اپنا سر اٹھائیں، سل تعطک، سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور جب اللہ کے نبی کو شفاعت کبریٰ کا موقع ملے گا وہ مقام محمود ہے. So night time is very special. Even the psychologists, they say the night time is very special. ایک سلف ہیں جن کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے نفس کو
20 سال تک قیام اللیل کے لیے مجبوراً اور جبر کر کے اٹھایا، اور پھر اگلے 20 سال میں نے اس کو قیام اللیل کو انجوائے کیا. یعنی if a person wants to enjoy قیام اللیل، اس کو اپنے نفس پہ جبر کرنا ہوگا، اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہوگا، اپنے نفس کو گرائنڈ کرنا ہوگا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطأ، کہ نفس کو چلنے کے لیے یہ بہت کافی ہے. تو we have to struggle and strive and pray with dedication and consistency. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ریوارڈ دیں گے، because you cannot enter Jannah without grinding your nafs and grinding your soul. And once you grind it, it becomes tame. تو پھر وہ آپ کے پہلے آپ گھسیٹتے ہو اور گھسیٹتے ہو، اور پھر آپ کے وہ تابع ہو جاتا ہے، پھر آپ جو کہتے ہو وہ آپ کی مانتا ہے. So this night time is very special. جو لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کو وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے رات کا وقت. It is very emotional as well. Even the psychologists say, even the lovers, they spend their night time with their beloved. یہی تو وجہ ہے کہ رات کو 12 سے 5 کے پیکج لگے ہوتے ہیں اور ایک کمپنی اس کو فائدہ اٹھا. They take benefit of the night time, and so does Islam takes benefit of the night time as well. Because the one who loves Allah subhanahu wa ta'ala will devote this special time for his love. Night is a testimony for a person's love, کہ بندہ کتنا سچا ہے اپنی محبت میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر محبوب اپنے ہوب کے پاس، اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے علیحدہ ہو جاتے تھے. یعنی کعبہ میں چلے جاتے، یا کبھی وہ بقیع میں کی طرف چلے جاتے. اب if a person truly loves something, he devotes his night time for it. جو لوگ گیمنگ میں ہیں وہ راتوں کو گیمنگ کرتے رہتے ہیں، جو لوگ ڈرگز میں ہیں وہ راتوں کو ڈرگز کرتے رہتے ہیں، جو لوگ کسی سے محبت کا شکار ہیں وہ اپنی راتوں کو ان کو ٹائم دیتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں اور وہ رات کا وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں. So if you want to rectify this ummah, do what they did, what the Sahaba did, what Rasulullah did. ہم تہجد کی نماز سال میں ایک نہ پڑھیں اور صرف رمضان میں تراویح پڑھ لیں which is تہجد as well، اور پھر اس کو چھوڑ دیں. This cannot revive the ummah. We have to do. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انما کہ I do not know a single companion except they would take something from the night. کچھ نہ کچھ وہ لازمی گراب کرتے تھے. سلیمان الدرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احی اللیل فی لیلہم احب من احی اہل اللہ فی لہلہم. اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم، کہ راتوں کو اٹھ کے جو لذت اور پلیجر اور ایکسٹسی ملتی ہے وہ کہیں بہتر ہے اس گناہ گار انسان کو جو پلیجر اور لذت ملتی ہے گناہ کرنے کے بعد رات میں. اور کہتے ہیں کہ اگر اس زندگی میں رات کا قیام نہ ہوتا اور رات نہ ہوتی تو I would have asked for death. اس زندگی میں جینے کا مزہ نہ ہوتا اگر رات نہ ہوتی اور قیام اللیل نہ ہوتا. So اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم. And the real ecstasy and the real pinnacle is waking up at night and feeling and imagining this huge pleasure. And ask yourselves, and I should ask myself کہ no doubt اللہ رب العالمین بہت عظیم ہے، قرآن بہت عظیم ہے، یہ رات کا وقت بڑا عظیم ہے، لیکن یہ how much does it matter to us؟ میرے دل میں کتنا عظیم ہے. شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرا اور تیرا ریلیشن ٹھیک ہے اور میرے اور تیری سیٹنگ ہے، اور if you are pleased with me and I'm happy with you وبینی وبین العالمین خراب، تو میرے پوری دنیا سے انبن ہو جائے اور میں پوری دنیا کو چھوڑ دوں، I don't care. اذا صح منک الود یا غایت المنا، او میرے آبجیکٹیو، او میرا ڈیزائر، او میرا مقصد اور پرپز، جب تیرے ساتھ میری محبت ٹھیک ہے، فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، تو پھر ہر چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ میرے لیے مٹی ہے، میرے لیے کسی قدر و قیمت کے باعث نہیں ہے، میرے لیے کوئی ویلیو نہیں ہو اس چیز کی، بس مجھے تو مل جائے تو. سو try your level best کہ جب اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، can you just imagine when you suddenly wake up at night and you imagine کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، میں سن نہیں پا رہا
لیکن مجھے اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش اور معافی مانگنے والا اس کو میں معاف کر دوں. اللہ رب العالمین خود بذات خود اعلان کر رہے ہیں. تو ہم لوگ ہماری مجال، ہماری جرت کہ ہم اس اسپیشل مومنٹ پہ کہیں یار اب نہیں، مجھے نہیں ضرورت، مجھے نہ معافی کی ضرورت ہے، نہ میری کوئی دعا ہے، نہ میری کوئی نیڈ ہے، میں غنی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہے کوئی ہمیں سے ایسا شخص جو کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ والعیاذ باللہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے. ہم لوگ فقیر ہیں، وہ غنی ہے. آپ غنی ہیں، فقیر ہیں، آپ قوی ہیں، ہم ضعیف ہیں. ہم آپ سے مانگتے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے. تو وی شوڈ اسٹینڈ اپ فار نائٹ پریئر. اور ایک ورک لائف بیلنس ایکسپرٹ ہیں کریگ بیلنٹائن، میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا فارمولا دیا فار ورک لائف بیلنس، اور وہ ہے 10-3-2-1-0 فارمولا. 10-3-2-1-0 فارمولا. اور وہ کہتے ہیں کہ 10 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا، اینڈ 3 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا، اینڈ 2 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا. So 10 hours before going to bed no caffeine. فار ایگزامپل اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 12 بجے کے بعد کیفین نہیں لینی آپ نے. دن کے 12 کے بعد نو کیفین. یہ جو شام کی چائے اور یہ سب چل رہا ہوتا ہے، دس ڈسٹربز آور سلیپ. ہمارا سلیپ پیٹرن سارا ڈسٹرب کر دیتی ہے. واچ آور لیکچرز آن سلیپ مینجمنٹ. 10 گھنٹے پہلے نو سلیپ، نو کیفین. 3 گھنٹے پہلے سونے سے، فار ایگزامپل اف یو سلیپ ایٹ 10 PM، 7 بجے نو more food or drink. He says alcohol, but as Muslims, no food or drink. 2 hours before sleeping, no more work. کوئی official کام نہیں. Leave it off, بس ختم. 1 hour before you go to bed, no more screen time. No more usage of cell phone or iPad or anything else. And 0 times you have to hit the snooze button in the morning. So it's 10-3-2-1-0 فارمولا. 10 گھنٹے پہلے نو کیفین، 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیا آپ نے، 2 گھنٹے پہلے کام چھوڑ دیا، 1 گھنٹے پہلے اسکرین چھوڑ دی، اور 0 times you have to press the snooze button, because sleeping and waking up and your muscles, your habits are your muscles. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کام نہیں بنے گا. So this is what you should do, and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. یا اللہ ایمان کو محبوب بنا دے ہمارے دلوں میں، اور اس کو مزین کر دے ہمارے دلوں میں، اور کفر سے اور فسق سے اور اللہ آپ کی نافرمانی سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے. کیونکہ it is the closest time with Allah subhanahu wa ta'ala, and how can a person who lives for like 60 years miss this blessed opportunity? So be from those who are successful, be from those who are blessed ones. How blessed are those people جو اپنی قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کے لیے نور کا اور روشنی کا بندوبست کر لیں، جو قیامت کے دن داخل ہونے سے پہلے قیامت کے دن اپنے سائے کا بندوبست کر لیں، اور اللہ رب العالمین سے ملاقات سے پہلے اس کو راضی کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فقلت ما قلت فإن تك حسنة فمن الله وإن تك سيئة فمن وسط الشيطان. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی، اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. And Allah and His Messenger are free from it. بارک اللہ فیکم. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from those جن سے اللہ اس دنیا میں راضی ہو جائے، جن کو اللہ تعالیٰ کسی بھی فتنے میں اور امتحان میں مبتلا نہ کرے، اور جب تک ہماری زندگی میں خیر ہے ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہماری زندگی سے خیر ختم ہو جائے اور شر کے آنے سے پہلے پہلے اور فتنوں میں ملوث ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ پر موت نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. Indeed these times are of فتنہ، اور بہت بڑا فتنے کے وقت ہیں، اوقات ہیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے اور ہم سب کو اپنے مقربین میں سے بنا دے، ہمیں غافلوں کی لسٹ میں سے نکال دے، ہمیں اپنے عابدین میں سے لکھ دے، اپنے محبوب بندوں میں سے لکھ دے، اور ہمیں مقنطرین میں سے لکھ دے جو کہ واقعتاً اس ٹائم کا بینیفٹ اٹھا کے اس ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر فور یور دعاز، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔